اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے 10ویں پارے کا، اور اس کی تفسیر کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانفال چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 41 کے اندر سورۃ الانفال کی اور 10ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ سب سے پہلے مال غنیمت کو سمجھنا چاہیے کہ مال غنیمت در حقیقت ہے کیا چیز۔ اب غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے اور کافروں پر لڑائی میں فتح اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ مال، سارا کا سارا مال ایک جگہ پر وہ ڈھیر لگا دیتے تھے، سارے مال، اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اس سارے کے سارے مال کو جلا کر ختم کر دیتی، بھسم کر دیتی تھی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مال غنیمت حلال کر دیا تھا، ان لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، رحمتیں مسلمانوں کے لیے، امت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت عطا کی۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ اور خراج سے وصول ہو، اسے فیون کہا جاتا ہے۔ کبھی غنیمت کو بھی فیون سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور اس میں من شیء سے مراد جو کچھ بھی ہو، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا پھر معمولی ہو، سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم، اس کو ایک ضابطے کے تحت، ایک رول کے تحت سارے لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی، اور یہ تقسیم کا ایک پورا قانون تھا کہ کس کو کتنا کتنا حصہ جانا چاہیے، اور کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے پہلے لینے کی اجازت ہرگز نہیں تھی، کہ اگر کسی کے پاس مال غنیمت، تو ظاہر سپاہی ہی اکٹھے کرتے ہیں، یہ دیکھیے کہ ان کی ایمانداری کتنی زیادہ کہ وہ جنگ کے میدان میں ہیں، اگر وہ چاہتے تو کوئی بھی مال کہیں پر بھی چھپا سکتے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنی جان آ کر جان جوکھوں میں ڈال کے ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں، تو ہم حقدار ہیں اس مال کو خود سے رکھنے کے لیے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم انتظار کریں کہ مال کو تقسیم کیا جائے، بلکہ وہ سارا مال اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، اور پھر اس مال کی تقسیم ہوتی۔ اب اس مال کی تقسیم کیا ہے کہ مال کی تقسیم ایسے ہے کہ ساری مال غنیمت کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 5 حصے کر کے ان میں سے 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا مال غنیمت کو، اور 4 حصے دے دیے گئے ان سارے مجاہدین کو، اور ان میں سے بھی جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو ایک حصہ دیا گیا، کیونکہ وہ صرف اپنی جان کے ساتھ ہیں، اور جو سواری پر ہیں، جن کے ساتھ کوئی جانور ہے، تو ان کو 3 گنا حصہ دیا گیا۔ اب ان کو 3 گنا حصہ کیوں دیا گیا؟ ساتھ جانور بھی ہے، سواری ہے ان کی، اس کے لیے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میم اس کے بھی تو بیچارے کو رزق ملنا ہے نا، جانور کو بھی رزق ملنا ہے۔ جی بالکل، اس کا بھی خرچہ ہے نا، اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی انصاف کیا گیا کہ جانور بھی تو ظاہر اپنی جان کے ساتھ وہاں پہ ان کے ساتھ شریک تھا، اور اس کو کھانے پینے کا خرچہ اور اس کی بیماری کا اور ساری چیزوں کا، اس وجہ سے اس کو 3 حصے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کا کہتے ہیں، کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ جو 5واں حصہ اس کے پھر سے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسے عام لوگوں میں، عام رعایا میں، عام مسلمانوں کے فلاح کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا حصہ، جو ان کا اپنا بھی حصہ تھا، وہ بھی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حصہ بھی مسلمانوں پر ہی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح نسائی کی حدیث ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کی اصلاح پر ہی، ان کی مدد پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں
یعنی کہ ان کے رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکینی اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیلی اور مسافروں کے لیے بھی حصہ رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ کتنا ہی خوبصورت قانون ہے کہ کوئی بھی اس مال غنیمت کے حصے سے محروم نہیں رکھا گیا، حتیٰ کہ مسافروں کو بھی حصہ دیا گیا۔ پہلے بڑے اچھا وقت ہوا کرتا تھا، بہت ہی اچھا، دلوں میں محبتیں ہوا کرتی تھی، صرف رشتہ داروں میں نہیں بلکہ عام عوام کے اندر بھی، کہ اگر کوئی مسافر آپ کے دروازے پر دستک دیتا تو یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم 15-20 سال پہلے کی ہی بات کر لیں، دروازے پہ کوئی کسی کی دستک دیتا تو لوگ پانی مانگنے کے لیے تو پہلا سوال یہ بھی کیا جاتا کہ کیا آپ کو کھانا کھانا ہے؟ آج اگر کسی کے دروازے پر دستک دیں تو لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے کہ کہیں کوئی پانی نہ مانگ۔ تو ہمارا فلاح پانے کا ہر دروازہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے کامیابی عطا کرے اور کس طرح سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو۔ ہم دین کی تبلیغ بہت دور دور تک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہی اس تبلیغ سے محروم ہیں۔ ہمیں زیادہ مشقت اور محنت ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان۔ اب یوم الفرقان کون سا دن ہے؟ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کر دیا حق اور باطل کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ، اور اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، یعنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرشتوں کو مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اتارا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن پر بھی تم ایمان لاتے ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یوم الفرقان، کون سے دن؟ بدر کے میدان کے دن میں۔ جب یوم الفرقان ایک خاص دن کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خاص دن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی اتارا تھا۔ اب یوم الفرقان کی بات کی جا رہی ہے اس دن جب کہ وہ فرقان یعنی کہ بدر کا میدان تھا، جب حق اور باطل کے درمیان میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی دن کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، یوم التقى الجمعان، وہ دن جب دو جماعتیں آپس میں مڈ بھیڑ کر رہی تھیں، آپس میں آمنے سامنے آ کر جھگڑ رہی تھی۔ کون سی دو جماعتیں؟ ایک مسلمانوں کی اور ایک کافر۔ دیکھیے کہ پوری کی پوری آیت کتنی جامع آیت ہے کہ ایک آیت میں کتنا بڑا پورا کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسے قادر ہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں اپنی قدرت کا پھر اس سے بتا رہی ہیں؟ ایک تو تمہارے بیچ میں تاکہ تمہاری مال غنیمت پر تمہاری لڑائی ختم کروا دی اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلہ کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کی بدولت تمام لوگوں کا پورا حصہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ خوشخبری بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کا بھی ذکر کر دیا کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری فیصلے، اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت، وہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے بارے میں بتایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے، یعنی کہ مسلمان کہاں تھے؟ پاس والے کنارے سے مراد کہاں تھے؟ مسلمان مدینہ میں، اور جو دوسرے تھے وہ کہاں تھے؟ جو کہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ کہاں؟ کس کے لیے؟ بدر کے وقت میں جا رہے تھے تجارت کے لیے۔ تو دوسرے کہاں تھے؟ وہ دور والے کنارے پر تھے، یعنی کہ وہ کافر جو ہیں وہ مدینہ سے کافی دور تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالعدوۃ دنیا، کہ تم پاس والے کنارے پر تھے مدینہ کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے مدینہ کے، والرکب اسفل منکم، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی کہ جو قافلہ تھا جو ابو سفیان کی زیر سرپرستی میں جا رہا تھا،
شام سے کی قیادت میں، جب حضرت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف بہت نیچے ڈھلان میں تھا، مطلب وہ نیچے نشیبی علاقہ تھا، اونچائی پر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ بدر کا میدان، جو بدر کا مقام ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی، وہ اونچائی پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ، یعنی کہ وہ جو جگہ تھی وہ اور قافلہ تم سے نیچے تھا، وہ جو قافلہ تھا کافروں کا وہ تم سے نیچے تھا، منکم تم سے نیچے تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو یقیناً اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے۔ یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن ہے، بلکہ یقین تھا کہ کوئی بھی فریق تمہوں میں سے جو کہ جنگ کے میدان میں آئے ہیں، لڑائی کے بغیر ہی وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ بغیر کسی کو اطلاع کیے اور بغیر اس چیز کی کہ وہ دونوں ہی قافلے بغیر لڑائی جھگڑے کے، یعنی کہ بغیر ایک پلاننگ کے آ کے وہ جنگ کریں گے۔ اور اس کی ایک سب سے اہم بات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی کوئی اس کی پلاننگ نہیں تھی اس جنگ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بغیر ہتھیار کے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری وجہ سے ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایک رعب طاری کرنا تھا کہ دیکھو وہ بغیر پلاننگ کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر مال کے، بغیر اسباب کے کس طرح تم پر حاوی آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ تم لوگ یہ سوچنے پر تمہیں وقت ضرور ملنا چاہیے، سوچو، لازمی مجبور ہو جاؤ سوچنے پر کہ کوئی ایسا ہے جو ان کی تائید کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تائید کر رہا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے، ہم نے پڑھا پیچھے بھی کہ جب ابو جہل نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم میں سے جو بھی باطل پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو شکست دے اور اس کو نیست و نابود کرتے، اور پھر ابو جہل کی وہی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق پر انہیں قائم رکھا اور ان کو فتح نصیب فرمائی، لیکن وہ اپنی انا کی وجہ سے اس بات کو ماننے سے قاصر تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو تم آپس میں وعدہ کرتے یا پھر اپنی وقت معین کر دیتے، اعلان ہو جاتا کہ ہم جنگ کرنے لگتے ہیں، تو لازمی طور پر ایسا ہوتا کہ پھر اس کے لیے کوئی وقت اور ٹائم کا تعین ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ایسا ہی ہونا لکھ رکھا تھا، كَانَ مَفْعُولًا، کہ اس کو ایسے ہی ہونا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر، یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر، یعنی کہ حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیری مشیت، اس تقدیری فیصلے کی جس کے تحت بدر میں دونوں فریقین کا آپس میں جو اجتماع ہوا تھا کافروں اور مسلمانوں کا، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے مشیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے پلاننگ کیا تھی؟ تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق اور سچ ہے، کیونکہ اس کی حق ہونے کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کر چکا ہے، وہ دیکھ چکا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اسلام حق ہے۔ اتنے قلیل مسلمان ہونے کے باوجود وہ کافروں پر کیسے غالب آ گئے، اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین کا راستہ سوائے گمراہی کے اور باطل کے کچھ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت بدر کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی جنگ کے اندر حق اور باطل کو الگ الگ کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا۔ کیا خواب میں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کم دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور مسلمان ان سے لڑنے کے لیے پوری دلیری کے ساتھ میدان جنگ میں آ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر ایک عنایت اور رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فی منامک قلیلا آپ کو خواب کے اندر وہ کافر کم دکھائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پھر کیا ہوتا کہ اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے کہ ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بچا لیا۔ سلم، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ انہو علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس وقت جب تم آپس میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے، یعنی کہ وہ جو اتنے زیادہ تھے کافر، ان کو تمہاری نگاہیں ان کو کم دیکھ رہی تھی اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا۔ وہ جو کام امرن کان مفعولا، جو کام ہو کر رہنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کام کو کر کے دکھائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا وہ پورا ہو جائے، اس لیے اس نے یہ سارے کے سارے اسباب پیدا کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔